ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ طلباء کو پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک ایسا نوجوان بچہ آتا تھا جو بڑا خوبصورت، نیکی، تقوی ان کی اپنی زندگی کا ایک خاص زندگی کا جز بن گیا تھا۔ وہ جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے میں ایک ایسی عورت رہتی تھی جس کی نیت اچھی نہیں تھی، جس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ وہ نوجوان اللہ والا، متقی، نیک، پرہیزگار لڑکا اس محلے سے گزرتا تو اس عورت کے دل میں خرابی آتی تھی جب وہ عورت اس نوجوان لڑکے کو دیکھتی تھی۔ ایک دفعہ اس عورت کے دل میں گندا خیال پیدا ہوا۔ اس نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے سے اس نوجوان کے گزرتے وقت یہ کہلوا بھیجا کہ ہماری گھر کے اندر جو بڑی مستورات رہتی ہیں وہ ذرا بیمار رہتی ہیں، آپ ذرا گھر پر آ جائیں، پانی پر دم کر کے دیں۔ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ پانی پر دم کرنے کے بنیاد پر وہ پانی پی لیں گی تو ان کی بیماری شفا میں بدل جائے گی، صحت میں بدل جائے گی۔ وہ نوجوان بڑا پرہیزگار تھا، نیکی تقوی والا تھا۔ اس نے سوچا اگر میری دعا کی برکت سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو کسی کے گھر میں جانے سے کیا نقصان۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان لڑکا اس گھر میں چلا گیا۔ جب اس گھر میں پہنچا اس کے سہیلی نے دروازہ بند کر دیا، اس کے سہیلی نے دروازہ بند کر دیا اور وہ عورت سامنے آ گئی، اپنے چہرے سے دوپٹے کو ہٹا دیا اور اپنے بری چاہت کا، نیت کا اس کے سامنے ارادہ ظاہر کر دیا۔ اب وہ نوجوان لڑکا رونے لگا، کہنے لگا میں سب کچھ تو کر سکتا ہوں، اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ جب وہ لڑکا یہ بات کہنے لگا، وہ عورت کہنے لگی اگر تم نے میرے ساتھ یہ برا کام نہ کیا میں چلاؤں گی، چیخوں گی، لوگ آئیں گے، میں تمہیں بدنام کر دوں گی کہ یہ بری نیت سے میرے پاس آیا تھا۔ اب وہ لڑکا اور حیران، پریشان، یہ تو بڑی مصیبت آ گئی سامنے، یہ تو بڑی مصیبت سامنے آ گئی۔ اب وہ پہلا زمانہ تھا، اب اس لڑکے کے دل میں اچانک یہ بات آئی۔ اس نے کہا مجھے ذرا فارغ ہونا ہے بیت الخلاء سے، مجھے پہلے بیت الخلاء دکھا دو، میں پہلے اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤں گا، اس کے بعد آرام سے، اطمینان سے یہ کام کریں گے۔ گرچہ اسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تھا۔ اب وہ زمانہ اس زمانے کی طرح نہیں تھا کہ ٹوائلٹ بیت الخلاء ایسا ہو جہاں پر پانی بہا دینے سے ساری گندگی چلی جاتی ہو۔ پہلے زمانے میں برتن ہوا کرتے تھے، لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہوتے، کوئی بھنگی ہفتے میں، 3 دن میں، 4 دن میں آتی، وہ برتن اٹھا لی جاتی، ساری گندگی کو پھینک دیتی، پھر سے وہ برتن لا کر رکھ دیتی۔ اب وہ نوجوان فارغ ہونے کی نیت سے اندر چلا، اندر پہنچا، اللہ سے روتے روتے کہنے لگا اللہ میں نے اپنی ساری زندگی آپ کو ناراض نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، اللہ میں آج تو امتحان میں پھنس گیا، اللہ میں نہیں چاہتا میں اپنے آپ کو گناہ کے اندر ملوث کروں۔ اچانک اس نے دیکھا کہ سامنے جو برتن تھا فارغ ہونے کے لیے اس میں گندگی پڑی تھی، اس میں گندگی پڑی تھی۔ اب وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، اس کا دل رو رہا تھا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے
روتے روتے اس گندگی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے بدن پر ملنے لگا، کبھی چہرے پر، کبھی ہاتھ پر، کبھی کپڑے پر۔ اللہ کے سامنے رو رہا کہ اللہ آج تو گناہوں سے بچانا گے، اس کے علاوہ میرے سامنے کوئی راستہ نہیں۔ ساری جسم کو اس گندگی سے لگا لیا اور باہر آ گیا۔ جب عورت نے دیکھا کہ سارا جسم گندگی کے اندر، پاخانے کے اندر لت پت ہے، چیخ ماری، کہنے لگی یہ تو کوئی دیوانہ بیوقوف آدمی معلوم ہوتا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، وہ لڑکا وہاں سے روتے ہوئے ندی کے پاس گیا، اپنے سارے کپڑے کو پانی سے دھو ڈالا، اپنے سارے جسم کو دھویا اور جلدی جلدی اپنے کلاس میں پہنچا اور درسگاہ میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب استاذ پڑھا رہے تھے، جیسے ہی وہ بچہ وہاں پر آ کر پہنچا عجیب خوشبو پھیل گئی۔ استاذ حیران، کہنے لگی کون ہے ایسا بندہ جس نے اتنی اچھی خوشبو لگائی، جس نے اتنی اچھی خوشبو لگائی؟ وہ تو حیران ہو گئے، وہ تو سمجھنے لگے شاید میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، میرے جسم سے شاید گندی بدبو آ رہی ہو اور استاذ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ استاذ بار بار پوچھتے رہے بتاؤ کس نے اتنی اچھی خوشبو لگائی، کس نے اتنی اچھی خوشبو لگائی؟ وہ لڑکا رونے لگ گیا۔ استاذ اور پریشان، یہ کیوں رو رہا ہے؟ استاذ نے پوچھا پیارے کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگا حضرت میں آپ کو اکیلے میں بتاؤں گا۔ استاذ اسے اکیلے میں لے کر گئے، اس نے روتا روتا اپنے سارے واقعے کو سنایا۔ میرے دوستو یقین مانیے انہوں نے اپنے جسم پر جگہ جگہ پیخانہ گندگی لگائی تھی، موت تک ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اسی پر بس نہیں، جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کو دفنایا گیا، کہتے ہیں آج تک ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ اور ان کا اصلی نام کیا تھا دنیا نہیں جانتی، آج بھی ان کا نام کتابوں میں لوگوں کے، علماء کے زبان پر خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والوں نے ایسا بھی بچایا ہے۔